جو لوگ جھگی جھونپڑی میں رہتے ہیں, چھوٹی کالونیز میں رہتے ہیں, چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں, وہ کیجریوال کو ووٹ دے رہے ہیں. جو لوگ بنگلوں میں رہتے ہیں, جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ زیادہ پیسے والے اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے. ابھی دلی کے اندر ایم سی ڈی کے الیکشن ہوئے ہیں اور اب اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے. میں اس موضوع پر بات کیوں کر رہا ہوں؟ عام طور سے پولیٹکس وغیرہ جو موجودہ دور کی پولیٹکس ہے اس پر بولنے سے ہم لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بولو تو زبان جلتی ہے, نہ بولو تو دل جلتا ہے. پھر بادل نخواستہ بولنا پڑ جاتا ہے, بات کرنی پڑ جاتی ہے. کیوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ابھی دلی کے اندر الیکشن ہوئے ایم سی ڈی کے, رزلٹ بھی آ گئے, اور ایک پارٹی ہے جس نے اچھی خاصی سیٹیں حاصل کر کے وہ اپنی گورنمنٹ بنائے گی. بہرحال میری یہ باتیں نہ کسی پارٹی کی مخالفت میں ہے نہ کسی پارٹی کی موافقت میں. میں صرف ایک پرٹیکولر شخص کے بارے میں یہاں بات کرنے کے لیے آیا ہوں جو اپنے آپ کو پترکار سمجھتا ہے. میرے خیال سے تو وہ تہاڑی ہے, کیونکہ کچھ کام اس نے ایسے کر دیے تھے جس کی وجہ سے اس بیچارے کو تہاڑ جیل کے اندر سڑنا پڑا. ہم کسی کے ذاتی کردار پر بات نہیں کریں گے, ہم دوسری بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے دلی والوں کو کسی ایک پارٹی کو ووٹ دے کر جتانے کی وجہ سے بہت اس نے برا بھلا کہا, بد کلامی کی. اس نے یہ بات کہی کہ جو ہمارے آقا ہیں, حالانکہ اس نے اس پارٹی کا نام لیا تھا, آپ سب جانتے ہیں, اپنے آقاؤں کے بارے میں کہا کہ ہمارے آقاؤں کو تو پڑھے لکھے لوگ ووٹ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ووٹ کر رہے ہیں وہ بیچارے ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, 10ویں یا 12ویں پاس کرے ہوئے ہیں. اس قسم کی اس نے باتیں کری. بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ غریب آدمی ہی دیتا ہے زیادہ تر, مالدار آدمی زیادہ ووٹ نہیں دیتا. کیوں؟ مالدار آدمیوں کو, مالدار لوگوں کو ان لوگوں سے اتنی زیادہ توقع نہیں ہوتی. ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے, وہ اپنا کھانے کمانے میں لگے رہتے ہیں, اس میں کاروبار میں لگے رہتے ہیں. غریب آدمی جو ہوتا ہے نا, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ ان لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے کہ ہماری سڑکیں ٹھیک ہوں گی, ہمیں روزگار ملے گا, ہمیں بجلی پانی ملے گا, ہمیں جو ہے وہ دنیا کی جو سہولیات ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے ہمیں وہ ملیں گی. یہ سوچ کر کے غریب آدمی ووٹ ڈالتا ہے. اس میں مالداری کا یا غربت کا تو معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن پڑھے لکھے کا اور غیر پڑھے لکھے کا معاملہ نہیں ہو سکتا. بھائی تیرے آقاؤں کی جو پارٹی ہے نا وہ 10 سال سے سینٹرل میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کو اس وقت میں جتنے لوگوں نے ووٹ دیا سارے جاہل تھے, سارے گوار تھے, سارے ان پڑھ تھے. سوچ کے تو بول. گجرات کے اندر انہی لوگوں کی, تیرے آقاؤں کی 10-15 سال سے پارٹی بنی ہوئی ہے, ان کی سرکار بنی ہوئی ہے. کیا گجرات کے اندر ان لوگوں نے جو پچھلے 2-3 بار سے ان کو ووٹ دے کر کے ان کی سرکار بنوا رہے ہیں سارے ان پڑھ جاہل ہیں؟ کچھ پڑھ کے لکھ کر آیا کر. ایسے بیٹھ کر نیوز جو ہے روم کے اندر کچھ نہیں بولا جاتا بھائی. اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا اس نے, اس سے پہلے بھی جب 2020 میں دلی اسٹیٹ کے الیکشن تھے نا, اس موقع پر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ دلی والے اپنے میں مست رہتے ہیں, یہ مفت خور ہیں, ان کو فری کی چیزیں چاہیے, اس قسم کی یہ باتیں. بھائی اپنا کام کر, تجھے ہمارا کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی دلی والا ہوں, میں بھی دلی میں رہتا ہوں. اس کی جب اس قسم کی باتیں سنتا ہوں تو سن کر کے بڑا خیال آتا ہے کیسے اس قسم سے دھڑلے سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور بول کر کے صاف نکل جاتا ہے. بھائی تجھ سے ایک بات کہوں گا کہ جن دلی والوں کو تو نے پہلے مفت خور کہا اور بعد میں تو نے ان پڑھ اور جاہل کہا, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری, اچھی لگے تو قبول کر لینا. اگر غلطی سے بھی دلی والوں میں تم گراؤنڈ لیول پر آ گئے نا تو اپنے رسک پر آنا, ورنہ ان مفت خور جاہلوں نے اگر مفت میں تمہیں اپنی جہالت دکھا دی اور تمہیں پبلک والا پرساد دے دیا تو پھر تم اپنی جو ہے نا ان باتوں کی, ان حرکتوں کی خود ذمہ دار ہوگے. یہ بات میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں. میں اسٹریٹ لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری تعلیم و تربیت ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم اس قسم کی زبان استعمال کریں. ہمارے بڑوں کا, ہمارے ماں باپوں کا, پیرنٹس کا, ٹیچرز کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم تمیز کے دائرے میں رہ کر, ادب کے دائرے میں رہ کر ہر بات کہتے ہیں. کبھی ہم لوگ بدتمیز نہیں ہوتے. آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ بالکل ہی بد زبان ہو گئے, اپنے نیوز روم کے اندر بے لگام ہو کر کے جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو, بولتے چلے جاتے ہو. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کر چکا ہے, اور بعد میں اس نے معذرت کری کہ میں تو خلجی کے بارے میں کہہ رہا تھا, چشتی کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا تھا. تو یہ ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے. کبھی تبلیغی جماعت کو طالبانی کہتے ہو, کبھی کچھ کرتے ہو, کبھی کچھ کرتے ہو, کبھی کچھ کہتے ہو, کبھی کچھ دکھاتے ہو. آپ لوگوں کی جو ہنڈیاں ہے نا وہ بیچ چوراہے پر پھوٹ چکی ہے. ساری دنیا کے اوپر آپ کی حقیقت کھل چکی ہے.
تو لہٰذا میں تو آپ عوام سے گزارش کروں گا، عام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو دیکھنا خدا کے واسطے بالکل بند کریں. یہ ہم لوگ ہیں جو ان کو TRP دے رہے ہیں، ان کو پبلسٹی دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ انہی چیزوں کو، اب یہ نیوز نہیں دکھاتے، اب یہ انٹرٹینمنٹ دکھاتے ہیں نیوز کے نام پر. اور غلطی ہماری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ دندن آ رہے ہیں. پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.